اسی طرح میرے عزیزو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 خطرناک گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے دیتے ہیں۔ پہلا جو خطرناک گناہ ہے وہ ہے اپنے والدین کی نافرمانی کرنا۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرے گا تو عن قریب جب وہ خود والدین کی عمر کو پہنچے گا، جب وہ خود باپ بنے گا، تو اس کی اولاد کی شکل میں اس کی نافرمانی سامنے آ جائے گی۔ ایک شخص آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا جی فرمائے۔ اس نے کہا کہ میرا والد بوڑھا ہو چکا ہے اور مجھے تنگ کرتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے اور مجھ سے پیسے مانگتا ہے اور مجھے بری بری باتیں کہتا ہے، میں اس کا کیا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو اس کے والد کے پاس بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ صحابی اس کے والد کے پاس گئے اور کہا کہ آپ کو اللہ کے رسول بلا رہے ہیں۔ اب آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو شخص آیا ہے یہ مسلمان نہیں ہے، نہ اس کا والد مسلمان ہے۔ ان کو اتنا پتہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صادق الامین ہے، ان کو اتنا پتہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو فیصلہ کرتے ہیں وہ سچا فیصلہ کرتے ہیں، یہ جھوٹا نہیں کرتے۔ تو غیر مسلم بھی اپنے فیصلے کروانے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتے تھے۔ تو وہ بوڑھا شخص اس صحابی کے ساتھ آ رہا ہے، راستے کے اندر اس نے دل ہی دل میں کچھ باتیں کری، دل ہی دل میں کچھ باتیں کری اور دل ہی دل میں کچھ بولتا ہوا آ رہا ہے۔ تو جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ شخص آیا، ابھی اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جیسے ہی وہ شخص آیا فوراً جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ بعد میں کوئی بات پوچھیے گا، پہلے آپ اس بوڑھے آدمی سے یہ پوچھیں کہ جب آپ گھر سے نکلے تو راستے کے اندر کیا بولتے ہوئے آ رہے تھے، دل ہی دل کے اندر کیا بولتے ہوئے آ رہے تھے وہ بتاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے بندے، آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ گھر سے یہاں پر آ رہے تھے تو کیا دل ہی دل میں بولتے ہوئے آ رہے تھے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا میں نے دل ہی دل میں کیا بات کرتا ہوا آ رہا تھا؟ تو اتنا تو اندازہ ہو گیا کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بتاؤ کیا بات تھی؟ وہ یہ بات تھی، وہ اشعار ہیں عربی کے، اس کو اردو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، جب یہ میرا بیٹا پیدا ہوا تو میں بہت خوش ہوا، میں نے اس کو جھولوں میں جھلایا، میں نے اس کو گود میں لے کر ہر گھر میں گیا اور میں نے خوب خوشیاں منائی۔ جب یہ تھوڑا سا بڑا ہونے لگا، جب اس کے ہاتھ تھوڑے سے مضبوط ہونے لگے اور میرے ہاتھ کمزور ہونے لگے، جب اس کی ٹانگیں بھاگنے لگی اور میں گرنے لگا، جب اس کی آنکھوں میں چمک آنے لگی اور میری آنکھیں دھندلی ہونے لگی، جب اس کے کانوں میں سننے کی طاقت آئی اور میرے کان بہرے ہونے لگ گئے، اور جب یہ طرح طریقے سے طاقتور ہونے لگا اور میں کمزور ہونے لگا، تو میں ایک دن اپنے دل میں یہ خیال کرنے لگا کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میں ضعیف ہو جاؤں گا تو یہ میرے بیٹا میرا سہارا بنے گا۔ لیکن آج اسی بیٹے نے جا کر میری شکایت کر دی کہ آج اسی بیٹے نے جا کر میری شکایت کر دی تو میرے سارے ارمان، میرے سارے خواب آج چورم چور ہو گئے، سارے ٹکڑا ٹکڑا ہو گئے کہ میں جس بیٹے کے لے کر اتنا خوش ہو رہا تھا، میں جس بیٹے کی پیدائش پر اتنا خوش ہو رہا تھا اور اتنی خوشیاں منا رہا تھا، اتنی امیدیں رکھتا تھا، آج وہی بیٹا میرے کسی کام کا بھی نہیں رہا اور آج وہ مجھے ذلیل کر رہا ہے۔ تو اسی وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اس پر اللہ کی لعنت، اس پر فرشتوں کی لعنت، اس پر تمام جنات انسانوں کی لعنت۔ تو ماں باپ کی نافرمانی سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی وقت منع فرما دی۔ اور اس کے بعد وہ شخص جس نے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا واقعہ بتایا، اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور اس کا بیٹا بھی مسلمان ہو گیا اور توبہ کر لی کہ جس اسلام کے اندر اتنی خوبصورتی ہو، جس اسلام کے اندر اتنی باریکیاں ہوں، جس اسلام کے اندر ماں باپ کی اتنی قدر و قیمت ہو، جس اسلام کے اندر ماں باپ کے سامنے اف بھی نہ کہنے کا حکم ہو، اف لکما اطعنانی، کہ اف بھی نہ کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، احترام کرو۔ جس اسلام کے اندر اتنی باریکیاں ہوں، اتنی خوبصورتی ہو، تو وہ اسلام کتنا خوبصورت ہوگا۔ درس قرآن، درس حدیث، اصلاحی بیانات، فقہی مسائل،
اور وظائف کے لیے مفتی ابو بکر انصاری کے چینل کو سبسکرائب کریں۔